توحید کی تین قسمیں ہیں. نمبر ایک توحید ربوبیت، یعنی ہر چیز کا خالق مالک رازق صرف ایک اللہ. نمبر دو توحید الوہیت، یعنی عبادت صرف ایک اللہ کا حق ہے. عبادت صرف ایک اللہ کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں کہ جس کی عبادت کی جائے. نمبر تین توحید اسماء و صفات، یعنی انسان دھوکے کھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے ساتھ خیر اللہ کو شریک فرما دیتا ہے. اللہ کے ساتھ خیر اللہ کو شریک کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی سورت میں تینوں چیزوں کی نفی کر دی کہ رب خالق مالک میں ہوں، عبادت صرف میرا حق ہے، کوئی ایسی ایک ذات نہیں جس کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے. اسی طرح سورہ اخلاص بعض کافروں مشرکوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں اس کا اصل مقصد کیا ہے. اللہ کے رسول سے پوچھا کہ آپ جس خالق مالک جس کو پکارتے ہیں اس کا اصل نسب ہے، یعنی ہمارے دیوی دیوتا ہے ان کا کچھ نہ کچھ اصل نسب ہے، کچھ نہ کچھ حالات معاملات ہے، تو جس کی آپ عبادت کرتے ہیں اس کا اصل نسب کیا ہے. اللہ پاک نے اس صورت میں اس کا بھی جواب دے دیا، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اللہ پاک نے کسی کو جنا نہ اللہ کو کسی نے جنا. تو مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے کہ حسب نسب بتاؤ، لم یلد ولم یولد میں ان کی تردید اللہ پاک نے کر دی کہ اللہ پاک ان تمام عیوب سے پاک، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جوڑ کر کوئی بھی نہیں. حاجت روا مشکل پوچھا، صرف میں پورے قرآن کا خلاصہ یہ سورہ اخلاص، پورے قرآن کا خلاصہ. ایسے مسلمان اس سورت کو ہم اچھی طرح سیکھ لیں، سمجھ لیں تو ایک بہترین موحد یعنی توحید باری تعالیٰ کو سمجھ کر عمل کرنے والے بن جائیں گے. اسی طرح سورہ فلق مکی سورت، فلق کے معنی پھاڑ کر کوئی چیز نکلنا. تو اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ 4 شروں سے حفاظت مانگنے کی تربیت دے رہے ہیں. کون کون سے شر؟ نمبر 1 مخلوق کا شر. مخلوق جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ہر شخص دوسرے کو نقصان پہنچانے کے ڈر پہ ہے. آپ کے پاس اللہ کی کوئی نعمت آئے گی وہ کوشش کریں گے کہ کسی طرح یہ ظاہر ہو جائے. اسی طرح اندھیرے کے شر سے عمومی طور پہ جو 2 نمبر کام ہوتے ہیں وہ اندھیرے میں ہوتے ہیں. شیطان بھی اسی طرح، شیطان کے جو پیروکار ہیں بہت سارے صورتوں میں ہوتے ہیں جو انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، لگے جو اندھیرے میں کرتے ہیں. اسی طرح نمبر 3 بھوکے مارنے والوں کے شر سے، بھوکے مارنے والے چاہوں ہونا. نمبر 4 حاسدین کے شر سے. یہ 2 صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ دونوں صورتیں اس وقت نازل ہوئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں نے ایک سازش رچی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چالو کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بات اسی طرح حاصل کیے اور ان میں کچھ گراہیں لگائی. جتنی ان دونوں صورتوں میں آیتیں ہیں اتنی ہی گراہیں باندھی. حیثیت بشر کے امت کی تعلیم کے خود جادو کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ اثر بھی ہوا اور نسیان کچھ بھولنے لگے. بشر میں نسیان بھولنے لگے. امت کو تعلیم کہ دیکھیں اس قسم کے شریک بھی موجود ہیں جو آپ کو جادو ٹونا کر کے آپ کی نیکیوں کو آپ کے کام پر رکاوٹ ڈالیں گے. اللہ پاک نے یہ 2 بھولتے جن کو محبت فعل کہا جاتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اس کام کے انجام دینے کے لیے اس یہودی عورت کو لیا، اس کے دل میں جہاں بات جو چھپائے تھے وہ نکلوائے اور ایک آیت پڑھتے گئے اور ان کی گراہوں کو کھولتے گئے. اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کا کچھ اثر تھا وہ ختم ہوا. امت کی تعلیم ان 2 صورتوں میں ہمیں اس چیز کی تعلیم مل رہی ہے. اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان تینوں صورتیں سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر دم کرتے تھے اپنے اوپر. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اس دنیا سے رخصت ہونے پر تو میں دم کیا کرتی اور ہاتھ گر دیا کرتی. ایسا سمجھ میں بڑی قیمتی صورتیں ہیں. کبھی بھی نظر